بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام اور منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی ایمان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اپنے بچے کو ایک غار میں چھپا دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ اور اللہ کے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا، بعض روایات میں اس کو آپ کا والد بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ آپ کا روحانی والد تھا جس کا نام عزر تھا۔ عزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا اور ان کو خود بھی پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ عزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو عزر نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت فروشی پر لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی اور کوڑے کرکٹ میں آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ عزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عزر نے چونک کر پوچھا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ ہی نمرود ہے اور نہ یہ سارے بت ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو عزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور فرمایا، خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی نادان اور ناسمجھ ہے۔ عزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دیں، میں ان سے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن انہوں نے عزر سے کہا، یہ بت کیا ہے جس کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ عزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں اور نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کے گھر سے الگ کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی مناظم انجام دیا کرتے تھے۔
چنانچہ وہ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور کہا میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اسے چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا۔ انہیں ان کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ اور پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ غلط حرکت تم نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ کس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ تو بے زبان ہیں، بول بھی نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ پھر ان سے فرمایا ان کا تو یہ حال ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور اس کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے سنی، پھر سوچنے لگے کہ نوجوان سچ کہتا ہے، سچ میں مٹی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے؟ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم ہی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے۔ اسی لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا ابراہیم تمہارے اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہارے خاک ہوا میں اڑا دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میری بات کو میرے اللہ جانتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف فیصلہ سنایا تو نمرود نے اس پر امر درآمد کے لیے فوری تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں
اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا، جو لوگ ہماری کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے تو ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا تال لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں یہ آگ اس قدر شدید تھی اس کے اوپر 1 میل کے فاصلے تک کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ اس دوران شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے کوفے میں کوہزار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی تھی اور وہ قریہ کیمینائی میں تھی۔ ایک منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلانے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میرا خلیل مجھ سے مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں، 2 جہانوں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی۔ ان کے چاروں طرف گل لالہ پیدا ہو گئی۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے۔ اور کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے گزرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو 40 دن آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہیں۔ چنانچہ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، لازم ہے تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص اس کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ اس کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اسی لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، جو کہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں
تم میری وہ عمر مجھ کو لوٹا دو اور میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ یہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں گھس کر اس کے مغز کو کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ کسر لے کر اس کے سر پر مارے کہ شاید اس سے اس کے اضطراب میں کچھ تسکین ہی آ جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزارے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔